الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد باب الجاسوس، یہ باب ہے جاسوس کے بارے میں۔ والتجسس التبحث، اور تجسس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو تلاش کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں وَلَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ، تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا علی بن عبداللہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا سفیان نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عمرو بن دینار نے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے 2 مرتبہ سنا۔ وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا حسن بن محمد نے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا عبید اللہ بن ابی رافع نے، وہ کہتے ہیں میں نے علی رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا، بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا والزبیر والمقداد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زبیر اور مقداد رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمیں بھیجا۔ وقال، اور آپ نے فرمایا انطلقوا حتی تأتوا روضۃ خاخ، تم چلو یہاں تک کہ تم روضہ خاخ نامی جگہ پر پہنچو۔ فإن بها ضعینۃ ومعها کتاب فخذوه منها، یقیناً وہاں پر ایک عورت ہوگی، اس کے پاس ایک خط ہوگا، تم اس سے وہ خط لے لو۔ فانطلقنا تعادى بنا خیلنا، ہم چلے، ہمیں دوڑائے جا رہے تھے، آگے نکالتے جا رہے تھے ہمارے گھوڑے۔ حتی انتہینا الی الروضہ، یہاں تک کہ ہم روضہ نامی جگہ پر پہنچ گئے۔ فاذا نحن بالضعینہ، اچانک وہاں پر ایک عورت تھی۔ فقلنا اخرج الکتاب، ہم نے کہا وہ خط دے دو۔ فقالت ما معی من کتاب، وہ کہنے لگی میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ فقلنا لتخرجن الکتاب او لنلقین الثیاب، ہم نے کہا یہاں تو ضرور بھی ضرور خط پکڑائے گی، یا ہم پھر تجھے برہنہ کر کے نکال لیں گے۔ فاخرجتہ من عقاصها، اس نے اس کو اپنے بالوں کے جوڑے سے نکال لیا۔ فاتینا به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاذا هي من حاطب بن ابی بلتہ الى اناس من المشرکین من اہل مکہ، اچانک وہ خط حاطب بن ابی بلتہ کی طرف سے تھا، مشرکین میں سے چند لوگوں کی طرف، مکہ کے سرداروں میں سے، مکہ والوں میں سے۔ یخبرہم ببعض امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض معاملات سے آگاہ کر رہے تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حاطب ما ھذا، آپ نے فرمایا حاطب یہ کیا ہے؟ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تعجل علیہ، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر جلدی نہ کریں، انی کنت امرأ ملصقا من قریش، میں ایسا آدمی ہوں جو قریش سے آ کر ملایا گیا ہوں، قریش کا رہنے والا یعنی اس علاقے کا رہنے والا نہیں۔ ولم اکن من انفسها، اور نہ میں قریشی ہوں۔ وکان من معی من المہاجرین لهم قرابات بمکہ یحمون بها اہلیہم واموالہم، اور جتنے بھی آپ کے ساتھ مہاجر آئے ہیں ان کی مکہ میں رشتہ داریاں ہیں، ان رشتہ داریوں کی وجہ سے وہ لوگ ان کے گھر والوں کی اور ان کے مالوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ فاحببت اذ فاتنی ذلک، بس میں نے یہ چاہا اگر یہ چیز میرے سے چھوٹ گئی ہے میرے سے، من النسب فیہم، کہ ان میں میرا کوئی نسب اور خاندان نہیں ہے، ان اتخذ عندہم یدا یحمون بها قرابتی، تو میں نے یہ چاہا کہ میں ان کے اوپر کوئی احسان کر دوں جس کی وجہ سے وہ میرے رشتہ داروں کا خیال کریں گے۔ وما فعلت کفرا ولا ارتدادا، یہ کام میں نے کفر اور ارتداد کی وجہ سے نہیں کیا۔ ولا رضا بالکفر بعد الاسلام، اور نہ اسلام کے بعد کفر سے رضامندی ظاہر کرتے ہوئے یہ کام کیا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد صدقکم، آپ نے فرمایا یقیناً اس نے تم سے سچ کہا۔ فقال عمر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعنی اضرب عنق هذا المنافق، آپ مجھے اجازت دیجئے
میں اس منافق کی گردن اتار دوں۔ قال انه شہد بدرا وما يدريك لعل الله ان يكون قد اطلع على اهل بدر۔ آپ نے فرمایا کہ تجھے کس چیز نے معلوم کروایا؟ شاید کہ اللہ تعالیٰ نے بدر والوں پر جھانکا ہے، یعنی انہیں معاف کر دیا ہے۔ فقال، پس اللہ نے فرمایا ہے اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، تم جو چاہے عمل کرو، یقیناً میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ قال سفیان کہتے ہیں وَأَيُّ إِسْنَادٍ هَذَا، اور یہ کیسی سند ہے؟ اس حدیث مبارکہ میں امام بخاری رحمہ اللہ جاسوس کا حکم بیان کرنا چاہتے ہیں۔ یہ مسئلہ تو انشاءاللہ اپنے مقام پر آگے آئے گا کہ مسلمانوں کی جاسوسی کرنے والے کا حکم کیا ہے۔ اس میں وہ کافر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہ ایک الگ بحث ہے، اور اسے قتل کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا یہ الگ بحث ہے۔ جاسوس جاسوسی کرنے سے کافر ہوا ہے کہ نہیں ہوا، یہ مسئلہ ایک علمی ہے جس کا تعلق علماء اور فقہاء سے ہے، اور جاسوس کو قتل کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا اس کا حکم جہاد کے امیر اور حکمران سے ہے کہ اگر وہ مصلحت دیکھتا ہے تو وہ اس کو قتل کر دے۔ ضروری نہیں ہے کہ قتل صرف کافر ہو سکتا ہے، مسلمان بھی جب کسی کو قتل کر دے تو اس کو بدلے میں قتل کیا جا سکتا ہے۔ مسلمان جب شادی شدہ ہو زنا کرے تو اس کو قتل کیا جاتا ہے، اور اسی طرح مسلمان اگر جاسوسی کرتا ہے اور وہ جاسوس یعنی کہ اس سے اسلام کو ضرر پہنچتا ہے، اور حاکم یہ سمجھتا ہے یا مسلمانوں کا جہادی امیر یہ سمجھتا ہے کہ اس بندے کو ختم کرنے میں مصلحت ہے نہیں کہ نقصان ہوگا، تو وہ اسے قتل کروا دے۔ وہ کافر ہوا کہ نہیں ہوا، مرتد ہوا کہ نہیں ہوا، یہ ایک الگ بحث ہے، کیونکہ بعض دفعہ اگر یہ اقدام نہ کیا جائے تو اس سے مسلمانوں کے معاشرے میں جاسوس مزید بڑھ جاتے ہیں۔ ایک جاسوس ہے، آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کل کو کوئی دوسرا اٹھ جائے گا، تیسرا اٹھ جائے گا، تو کسی چیز کا کسی شر کا دروازہ بند کرنے کے لیے بعض دفعہ یہ سزا دینی پڑتی ہے کہ ایک کو قتل کروا دو، دوسروں کے لیے وہ عبرت بن جائے گا کہ دوسرا جلدی یہ جرأت نہیں کرے گا۔ البتہ اگر وہ یہ کام اسلام سے نفرت کرتے ہوئے، کفر کو پسند کرتے ہوئے، ان سے تعلقات چاہتے ہوئے اور اس غرض سے کرتا ہے تو وہ مرتد ہے، کافر ہے۔ لیکن اگر وہ پیسے کے لالچ میں یہ کرتا ہے کام، کسی ذاتی مفاد کی خاطر کرتا ہے، کسی سے دوستی نبھاتے ہوئے کرتا ہے، تو اس صورت میں اگر مصلحت ہو تو آپ اسے قتل کر سکتے ہیں، اگر قتل کرنے میں مصلحت نہیں ہے تو معافی دے دیں۔ البتہ اس سے وہ مرتد نہیں ہوا، کافر نہیں ہوا۔ مثال کے طور پہ جتنے بعض مسلمانوں کی جاسوسی کرتے تھے، یہ جتنے ڈرون حملے ہوتے ہیں یہ ایسے تھوڑی ہوتے ہیں، یہ آپ ہی میں سے کچھ مسلمان بکتے ہیں۔ اگر مسلمان غداری نہ کرے تو ڈرون حملہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ پورا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے، سم ایک اس کا تعلق ہوتا ہے۔ اگر آپ سم نہیں پھینکتے کسی جگہ پر تو ڈرون کو شعاع نہیں ملتی، اس کو سگنل نہیں مل سکتے۔ اس میں جدید ٹیکنالوجی ہے، وہ کئی طرح کی ہے، جب تک وہ استعمال نہ ہو ڈرون کام ہی نہیں کر سکتا۔ تو یہ سارے مسلمان کرتے تھے، اور کتنے پیسوں کے لیے کرتے تھے؟ $50 کے لیے، $10 کے لیے، $20 کے لیے۔ اتنے پیسوں میں ایک مسلمان اور کئی مسلمانوں کی جانیں ضائع اور ان کے گھر اور کتنے علاقے تباہ۔ تو ایسے میں ایسے لوگوں کو عبرت بنانے کے لیے ادھر کا حکمران یا امیر جہاد بہتر سمجھتا ہے کہ ان کی سزا کیا ہونی چاہیے۔ حاتب رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ یہ مکے کے رہنے والے نہیں تھے، باہر سے آئے تھے، اور قریشی بھی نہیں تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ فتح مکہ کا، انہوں نے قریش کے کچھ بڑے لوگوں کو خط لکھا کہ اللہ کے رسول تمہاری طرف آ رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں، دوسری روایات میں آتا ہے کہ میرے دل میں بھی یہ تھا کہ اللہ کے نبی تو غالب آئیں ہی آئیں، کیونکہ آپ کے ساتھ تو اللہ ہے، تو میرے ان کو بتانے سے انہوں نے کون سا بچ جانا ہے، لیکن صرف مجھے ایک فائدہ ہوگا کہ وہ میرے اس خط کو میرا ایک احسان سمجھیں گے، جس کے بدلے میں وہ میرے گھر والوں کی اور میرے مال کی حفاظت کریں گے کہ چلو اس کی بھی حفاظت کرو، اس سے ہمارے ساتھ خیر خائی کی ہے۔
میں نے تو اس نیت سے ایک خط لکھا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتلایا، 3 صحابہ کرام آپ نے بھیجے کہ جاؤ عورت سے خط لے کر آؤ۔ عورت نے پہلے تو ٹال مٹول کیا، لیکن انہوں نے اس کو سیدھے سیدھے لفظ بولے، سیدھی طرح خط پکڑاتی ہے کہ ہم تیرے کپڑے اتار کے خود تیری تلاشی لیں ہر جگہ کی، کیونکہ ایسے موقعوں پر ڈرانا اور ایسے معاملات کے اندر جو کفر اسلام کی جنگ ہو اور جس میں جانے جانے کے معاملات ہوں، اس میں ایسے حالات میں سب کچھ ہوتا ہے۔ تو آرام سے دیتی ہے کہ تیرے کپڑے اتاریں۔ اب عورت جو ہوتی ہے وہ اس چیز سے ذرا اگر حیا اور شرم والی ہو تو اس میں یہ چیز غالب ڈر آ جاتا ہے اس پہ، اس نے اپنے یہاں سے نکالا اور پکڑا دیا خط۔ وہ لائے تو اس میں یہی تھا کہ حاطب بن ابی بلتع، تو باقی وہ سارا معاملہ آپ نے فرمایا یہ کیا ہو، میں نے بتایا اللہ کہ میں نے اس لیے نہیں کیا، میں نے اسلام سے مرتد ہوتے ہوئے یا کفر کو پسند کرتے ہوئے یہ کام نہیں کیا، میں نے تو اس وجہ سے کیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سچ کہتا ہے، کیونکہ انسان کی لینگویج باڈی جو ہوتی ہے نا یہ بھی بہت کچھ بتاتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بصیرت والے تھے، تو آپ نے فرمایا یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ لیکن عمر رضی اللہ عنہ کی غیرت، وہ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دیں میں اس منافق کی گردن اتار دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تجھے کیا پتا، بدر والوں پر اللہ نے جھانکا اور اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، تم جو چاہو عمل کرو۔ یہ بدر والوں کو اللہ نے معاف کر دیا، لیکن یہ آپ نے کس وقت فرمایا؟ جب اس نے یہ بھی کہا ساتھ کہ اللہ کے رسول یہ کام میں نے ارتداد کی صورت میں نہیں کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اس حدیث پہ بڑی بحثیں ہیں، میں ابھی تھوڑی سی یہاں پر بات کی ہے، انشاءاللہ یہ آگے باب آئے گا، دوبارہ ہم اس پر تفصیلی بات کریں گے۔ یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی اگر کوئی بندہ ظاہراً ایسا عمل کرے جو نفاق والا عمل ہو تو اس کے لیے منافق کا لفظ بولا جا سکتا ہے۔ جس طرح عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ میں اس منافق کی گردن اتار دوں، کیوں؟ ظاہراً اس کا عمل نفاق والا ہی تھا، اگرچہ درمیان میں ایک رکاوٹ یہ تھی کہ اس کی نیت یہ نہیں تھی اور وہ بدری تھا، یہ 2 چیزیں درمیان میں رکاوٹ تھی۔ لیکن عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تو نے اس کو منافق کہا، یہ تو منافق نہیں ہے، اب تو منافق ہو گیا۔ وہ جو حدیث آتی ہے نا، جو کسی کو کافر کہے اگر وہ کافر نہ ہو تو اس کا کفر کا فتویٰ اسی پر لوٹتا ہے، یہ اس صورت میں ہے کہ جب جس کو وہ کافر کہہ رہا ہے اس میں کفر والی کوئی چیز نہ ہو۔ اگر اس میں کفر والی چیز ہے، اس کی بنیاد پر وہ اس کو کافر یا منافق کہتا ہے، تو پھر یہ فتویٰ اس پر واپس نہیں پلٹے گا، کیونکہ اس نے یہ جو کہا ہے اس نے کچھ دیکھ کر کہا ہے، اور ظاہراً یہ عمل واقعتاً نفاق والا تھا، لیکن اس میں تو 2 چیزیں اور تھیں جس کی وجہ سے یہ معاملہ نہیں پلٹا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے یہ نہیں کہا کہ تو نے منافق کہا، اب تو منافق ہو گیا۔ تو بہرحال اس حدیث پر کچھ ہیں تفصیلی، یہ بات بھی کہ بدر والے کو ہر گناہ معاف ہے، جو بدر میں تھے وہ جو مرضی کرتے پھرے سب معافی ہے، یہ بات بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگی تو اس میں 2 بدری صحابہ کرام بھی تھے، آپ نے ان کو حد لگائی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ بدر والے جو مرضی کرے اور ان کی دنیا میں سزا کوئی نہیں ہے، یہ معافی اللہ کے ہاں ہے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، لیکن دنیا میں اگر وہ کوئی ایسا کرتے ہیں تو اس کے اوپر ان کو سزا مل سکتی ہے۔ عند اللہ اور عند الناس یہ فرق ہوتا ہے، کچھ معاملات اللہ کے ہیں اس پر ہم کوئی حتمی بات نہیں کر سکتے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہمارے ہاں ہم اس کے اوپر فیصلہ کریں گے، ہمارے ہاں یہ بندہ ایسے ہے، اب اللہ چاہے اس کو معاف کرے چاہے نہ کرے ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ مثلا چور پکڑا جاتا ہے چوری کرتے، عدالت میں اس کا معاملہ آتا ہے، اسلام کہتا ہے اس کا ہاتھ کاٹو، اللہ اس کو معافی دیتا نہیں دیتا وہ اللہ کے ہاں اس کا معاملہ ہے، دنیا میں تم اس پر حد لگا دو پکڑ کے۔ تو چونکہ یہ ایک ایسا معاملہ تھا جس میں کچھ ایسی استثناء تھی جس کی بنیاد پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت دی۔ مزید انشاءاللہ اس مذہب پر اگلے درس میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا
وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3007۔